اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ تم اس کے پاس دولت کا انبار امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس کر دے گا، اور کوئی ایسا ہے کہ اس کے پاس اگر کوئی 1 دینار بھی امانت رکھے تو جب تک اس کے سر پر کھڑے نہ رہیں وہ واپس نہیں دے گا۔ اور وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ امیوں کے سلسلے میں ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، حالانکہ یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ ہاں، جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ ان الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کی عوض بیچ ڈالتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ ان سے روز قیامت نہ بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی المعود العظیم۔ ہم سن رہے ہیں سیرت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہادت کربلا کی طرف جو ہے آگے بڑھتے ہوئے، اس معرکے کی طرف آگے بڑھتے ہوئے۔ کل تک کی نشست میں نے سنا حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کے فرزندوں کا جو ہے شہادت ہو جانا، ان کے جو ہے جام شہادت نوش فرمانا۔ اب اس کے بعد جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے کہ جو ہے مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ پہنچے کوفے میں، حالات سازگر تھے، واقعی میں جیسا انہوں نے خطوط لکھا تھا اسی طرح سے جو ہے عقیدت سے پیش آ رہے ہیں، اور تو انہوں نے جو ہے وہاں پہ جا کے حالات دیکھ لیا اور جو ہے امام حسین کو جو ہے مکے کے واسطے جو ہے خط لکھ دیا کہ آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں، پورا من یہاں کے حالات ہیں۔ وہ خط ادھر گیا، ادھر جو ہے سارے حالات بدل گئے، یہاں کا گورنر بدلا اور سارے حالات بدلے، حالات اتنی تیزی سے بدلے کہ بڑے بڑے عمرہ روسا وغیرہ جنہوں نے جو ہے خطوط پہ دستخطیں کیے تھے سارے کے سارے جو ہے بک گئے، کوئی جو ہے اپنی جان کے واسطے بک گیا، جان بچانے کے واسطے، کوئی پیسے کے واسطے، کوئی جو ہے عہدے کے واسطے، بہرحال سارے جو ہے فضا وہاں کی جو ہے بگڑ چکی تھی، سارے حالات جو ہے بدل چکے تھے، یہاں تک کہ جو ہے حضرت مسلم بن عقیل جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے نائب بن کے آئے تھے، جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، وہ قتل کر دیے گئے۔ نہ صرف وہ قتل کر دیے گئے بلکہ ان کے 2 معصوم بچے جو 7 اور 8 سال کے تھے، حضرت محمد اور حضرت ابراہیم بھی جو ہے قتل کر دیے گئے۔ اہل بیت کا یہ گھرانے میں جو ہے سب سے پہلا جو ہے قتل ہوا، سب سے پہلے انہوں نے جو ہے جامع شہادت نوش کی۔ بہرحال اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو جو ہے صرف ایک ہی غم تھا شہادت سے پہلے کہ جو وہ خط جا چکا ہے، اس بات کا غم تھا کہ جو ہے ایک اطلاع جو جا چکی ہے وہ جھوٹی اطلاع ہے، اگرچہ کہ جو ہے یہاں پہ انہوں نے جو دیکھا تھا وہ بھجایا تھا، لیکن اب وہ خط کے غم ہی میں تھے۔ اب دیکھیے وہ خط وہاں پہ پہنچ چکا ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کو ذی الحجہ کے مہینے میں یہ خط ملتا ہے اور آپ فوراً جو ہے سفر کی تیاری کرتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے، موسم حج ہے، سارے لوگ مکے کی طرف آ رہے ہیں اور امام حسین جو ہے اسی حالت میں جو ہے ابھی جو ہے 7-8 ذی الحجہ کہی جاتی ہے جہاں پہ جو ہے حج کے ایام شروع ہو رہے ہیں، آپ جو ہے انہی عین حج کے ایام میں جو ہے وہاں سے نکلنے کی تیاری کرتے ہیں۔ سارے لوگ مانے ہوتے ہیں جو اس وقت اصحاب کے جو ہے آپ کے جو دوست احباب تھے، جو صحابہ کے جو اولاد اس وقت زندہ تھی، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے حالات وہاں پہ شاید بدل چکے ہیں، ہم نے سنا ہے وہاں کا جو ہے گورنر بھی بدل گیا ہے، آپ جو ہے وہاں پہ ہرگز نہ جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کی نہیں سنتے، کیونکہ جو ہے آپ دیکھ رہے تھے، آپ دور اندیشی آپ کی جو تھی وہ کسی اور کی نہیں تھی، اور آپ کو جو آپ کے نانا کی طرف سے جو معلومات ہوئے تھے وہ کسی اور کو نہیں ہوئے تھے،
امام حسین رضی اللہ عنہ دیکھیے حج کے موقع پہ وہاں سے نکلتے ہیں 7-8 ذی الحجہ کو جو ہے آپ مکہ معظمہ سے اپنے اہل بیت یا اطہار اپنے اہل بیت گھرانوں والوں کے ساتھ اور دوسرے جو آپ کے ساتھی تھے ان کے ساتھ جو ہے مکہ معظمہ سے یہ قافلہ جو ہے نکلتا ہے. 70 سے 80 لوگوں کا یہ قافلہ تھا جس میں 20 سے 25 جو ہے اہل بیت کے گھرانے والے تھے اور باقی 50 جو ہے آپ کے جو ہے متقدین تھے. تو بہرحال یہ قافلہ جو ہے 7 سے 8 ذی الحجہ کو جو ہے عین حج کے ایام میں جو ہے یہاں سے نکلتا ہے. اب اس کی وجہ ہے آخرکار حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اتنی جلدی کیوں کریں یہاں سے نکلنے کی. دیکھیے جی آپ ایک عام مومنین جو ہوتے ہیں ان کی یہ حالت جب سننے میں آتا ہے کہ ہم میں سننے میں آتا ہے کہ ہمارے بڑے انتقال کر جاتے ہیں تو وہ جو ہے اپنی موت کی اطلاع پہلے ہی سے دے آتے ہیں. ابھی بھی جو ہے یہ سننے میں آتا ہے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس بات کی اطلاع دے دیتا ہے. وہ اپنی جو ہے قضا سے واقف رہتے ہیں کہ کب ان کی موت واقع ہونے والی. تو امام حسین جو ہے اپنی موت سے آپ کو جو ہے وہ وقت معلوم تھا اور آپ جانتے تھے کہ اگر آپ یہاں پہ رکیں گے تو آپ کا تو وقت جو ہے جو اٹل ہے وہ ہے. آپ کہیں پہ بھی رکیں گے آپ کا جو ہے قتل کر دیا جائے گا. بس آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو ہے حرم میں آپ کا قتل ہو اور مدینے میں آپ کا قتل ہو. اس مدینے کی جو ہے عظمت کے واسطے آپ نے جو ہے مدینے کو چھوڑا اور جو ہے حرم کی عظمت کے واسطے بیت اللہ کی جو ہے عظمت کے واسطے اس کی بزرگی کے واسطے آپ نے جو ہے اس کو چھوڑا. آپ کی دور اندیشی تھی. اور ہوا بھی یہ ہے انشاءاللہ پوسٹ شہادت کے واقعات میں سنیں گے کہ وہاں پہ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہی شہادت وہاں پہ واقع ہوئی کربلا میں ادھر جو ہے سارے مدینے اور مکے والوں نے جو ہے یہاں پہ جو ہے یزید کی جو ہے بیعت توڑ دی اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے جو ہے صحابی کے فرزند تھے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر دی. تو فوراً یزید نے جو ہے فوراً اسی وقت پہ ہوا ہے امام حسین کی شہادت کے بعد ایک بہت بڑی فوج بھی تھی. تو یزیدی اتنے بڑے درندے تھے کہ انہوں نے جو ہے سب سے پہلے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کی ہے. انہوں نے جو ہے کوئی عظمت اس شہر کا جو ہے کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھا. رسول اللہ کے صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غسیل الملائک کے نام سے مشہور ہے جن کو جو ہے ملائکہ نے جو ہے غسل دیا تھا ان کے فرزند جو ہے ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں ان کو جو ہے قتل کر دیا گیا. مسجد نبوی کے اندر کہا جاتا ہے جہاں پہ ممبر رسول تھا وہاں پہ جو ہے گھوڑے باندھے گئے. ان لوگوں نے جو وہاں پہ جو ہے بے حرمتیاں کی ہے عورتوں کی جو ہے بے حرمتیاں کی گئی ہے رسول اللہ کی جو ہے ممبر کی بے حرمتی کی گئی اس مسجد کی بے حرمتی کی گئی ہے. اب یہاں سے یہ لوگ آگے بڑھے مکہ معظمہ کی طرف پہ. وہاں پہ جو ہے مکہ معظمہ کے اوپر جو ہے بمباری جو اس وقت کی جو منجقیں وغیرہ ہوتی تھی اس میں جو گولہ بارود ڈال کے پھینکتے تھے اور پتھریں پھینکتے تھے اس سے کہا جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ کا جو ہے غلاف تک جل چکا تھا. تو آپ جانتے تھے کہ یہ لوگ کسی طرح سے رکنے والے نہیں ہیں. ان کو اللہ نے جو ہے دلوں کو سخت کر دیا ہے. نہ ان کو مسجد نبوی کا لحاظ رہے گا اور نہ جو ہے مسجد حرام کا لحاظ رہے گا. اب اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر اہل بیت یا اطہار کا قتل ان شہروں میں ہو جاتا تو غضب الہی نازل ہو جاتا. وہاں پہ اگر اہل بیت یا اطہار کا جو ہے قتل ہو جاتا یہ گھرانے کا اگر وہاں پہ خون ہو جاتا تو وہاں پہ تو غضب الہی نازل ہو جاتا. کیونکہ اتنا پاک مقام ہے جہاں پہ جو ہے حجاج کو جو ہے چمٹی مارنے کا جو ہے حکم نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ہے کسی جانور کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے. تو وہاں پہ اگر اس گھرانے کا قتل کر دیا جاتا تو نہ جانے جو ہے کیا غضب الہی نازل ہو جاتا. بس آپ نے اس سے بچانے کے واسطے رحمۃ اللہ عالمین کے جو ہے آپ نواسے ہیں ان کے آپ نے جو ہے آپ نے فرزند فرمایا ہے. اس حرمت کے واسطے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس بزرگی کو شہر کو بچانے کے واسطے آپ نے جو ہے یہاں سے کوچ کیا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ وقت بہت جلد قریب آنے والا ہے. بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں سے نکلتے ہیں. قافلہ بھی تھوڑا ہی کیا تھا. ایک اور ایک قافلہ مدینے سے آیا جس میں جو ہے 2 بچے تھے وہ آئے اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں. وہ بچے امام حسین کی بہن بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے بچے تھے. 8-9 سال کی 2 چھوٹے بچے ہیں اون اور محمد جن کا نام ہے. یہ خاص طور پہ تذکرہ اس وجہ سے کر رہا ہوں ان کا جو ہے بہت اہم رول ہے. بی بی زینب کا بھی بہت اہم رول ہے. حضرت علی کی جو ہے ایک ہی یہ دختر ہے. امام حسین کی ایک ہی بہن ہے اور ان کے صرف یہ 2 ہی بچے ہیں. بی بی زینب نے جو ہے اپنے شوہر سے اجازت لی تھی مدینے سے نکلنے سے پہلے اور آپ جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ آئی تھی. بچوں کو وہاں پہ چھوڑا تھا. شاید بچوں نے بہت ضد کی تھی تو اسی لیے جو ہے والد عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے چچیرے بھائی تھے انہوں نے جو ہے بچوں کو جو ہے کسی قافلے کے ساتھ مکہ معظمہ بھیجا دیا. تو بہرحال بچے جو ہے ماموں جان کے ساتھ آ کے جو ہے لپٹ گئے اور ماموں جان کے ساتھ ہی جو ہے اپنی ماں کے ساتھ جو ہے اس قافلے کے ساتھ ہی جاتے ہیں. ان کا جو ہے بہت بڑا آگے رول ہے. یہ بچوں کو جو ہے شہادت باقی ہوتی ہے. تو بہرحال اس میں جو ہے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے جو ہے ایک خط بھی لکھا تھا کہ جو ہے اپنے آپ حضرت امام حسین کے واسطے خط لکھا تھا کہ جو ہے میں نے سنا ہے کہ وہاں کے حالات کوفے کے جو ہے کافی سختی سے جو ہے بدل چکے تیزی سے بدل چکے ہیں. آپ کو خدا کا واسطہ ہے آپ جو ہے وہاں پہ نہ جائیں. میں نے یہاں پہ جو ہے مدینے کے گورنر سے امان حاصل کر لی ہے. آپ یہاں پہ رہیے اور اگر میں مکہ بھی ہو سکا تو آؤں گا اور وہاں پہ جو ہے آپ کے واسطے امان حاصل کر لوں گا. تو آپ نے جو ہے نہ صرف یہ خط بھیجایا آپ کے جو چچازاد بھائی تھے اور آپ کے بہنیں بھی تھے بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ خط کے پیچھے جو ہے وہ خود بھی جو ہے چلے آئے اور آپ کو جو ہے روکنے کی کافی کوشش کی. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے صاف صاف یہ فرما دیا کہ جو ہے یہ عرض کر دیا کہ جو ہے مجھے جو خواب میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا ہے، میں اس کام کے واسطے جو ہے آگے بڑھ رہا ہوں۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے آگے بڑھتے ہیں، آپ کی بہنیں جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے، اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو جو ہے آپ ہی کے ساتھ چھوڑ کے جو ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اب یہ مبارک قافلہ جو ہے آگے بڑھتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو حج کے واسطے جو ہے آ رہے ہیں، ان میں جو ہے لوگ ملتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے عرض بھی کرتے ہیں کہ وہاں کے حالات جو ہے کافی خراب ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عرب کا مشہور شاعر فرزدق، جس کا نام تھا حج کے لیے آ رہا تھا، اس نے جو ہے اہل بیت کے قافلے کو دیکھ کر رک گیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں کو چوم کر عرض کیا کہ شہزادے عالم، کاش آپ کوفیوں پر بھروسہ نہ کرتے، حضور والا وہ بڑے بے وفا ہیں، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں حکومت کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرزدق کو فرمایا ٹھیک ہے لیکن میرے مقاصد بہت بلند ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر کو بھی جو ہے آپ نے یہی فرمایا تھا اور آپ جو ہے آگے بڑھ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جو ہے سارا کوفے سے اور مکہ معظمہ کے جو راستے تھے جہاں تک پوری یزیدیوں کی حکومت تھی، ایک ایک مقام پہ جو ہے قادسیہ اور اس کے بعد کے جتنے بھی مقام پہ جو قریب کوفے کے تھے، ساروں پہ جو ہے ناکہ بندی کر دی گئی تھی۔ یزید کی طرف سے، ابن زیاد کی طرف سے حکم تھا کہ کسی بھی طرح جو ہے حضرت حسین جو ہے کوفے میں داخل نہ ہونے پائے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایسے چل رہے ہیں جیسے کہ جو ہے آپ کو کوئی راستہ بتا دیا جا رہا ہے، الگ الگ طریقے سے جو ہے آپ راستے بدلتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بہرحال اب آگے بڑھ رہے تھے، ایک ایک الگ الگ واقعات آتے ہیں۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ جو ہے آگے بڑھ رہے تھے، ادھر حج کے دن بھی پورے ہو چکے تھے، لوگ حج سے واپس آ رہے تھے۔ اس میں حج سے واپس آنے والوں میں ایک زہیر بن خین جن کا نام تھا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وقت کے ساتھی تھے، لیکن جو ہے سیاست میں جو ہے کچھ اس وقت پہ جو کچھ انبن ہو چکی تھی، آپ کے والد کے اگرچہ کے مخالف تھے۔ اب جو ہے ان کا قافلہ بھی جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو ہے ساتھ ہو چکا ہے۔ وہ اکیلے مرد ہیں، باقی تمام جو ہے عورتیں ہیں، رات کو جو ہے ٹھہرتے ہیں لیکن الگ الگ ہے، بات چیت نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے چونکہ اپنے والد کے جو ہے ساتھی بھی تھے، بعد میں جو ہے کچھ انبن ہو چکی تھی، ان کو بلایا اور بات چیت کی اور جو ہے حالات سے بھی جو ہے واقف کرایا۔ تو نہ جانے ان کی دل پہ جو ہے کیا بات ٹھہری کہ حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے فوراً ایک بات یاد آئی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ایک صحابی تھے، ان کے ساتھ یہ جو ہے زہیر، ان کا نام سوال سے لے رہا ہوں کیونکہ یہ بھی جو ہے آگے جا کے جامع شہادت نوش فرماتے ہیں۔ زہیر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں سلمان فارسی کے ساتھ ایک جو ہے غزوے پر، ایک جو ہے جنگ پر گیا تھا، جہاں پہ جو ہے مسلمان جو ہے فتح یاب ہوئے اور بہت سا جو ہے مال غنیمت ملا، ہم بہت خوش ہوئے۔ تو مجھے اس وقت سلمان فارسی نے فرمایا، دیکھیے صحابہ رسول کے دلیں کہاں تک روشن تھی، سلمان فارسی نے مجھے اس وقت فرمایا کہ اے زہیر، ایک وقت آئے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین جو ہے جہاد فی سبیل اللہ کے واسطے نکلیں گے اور تمہاری ان سے ملاقات ہوگی، تم ان کے ساتھ ہونا اور اس سے زیادہ خوش ہونا، جس کے دن تم آج کے دن جو خوش ہوئے ہو اس سے زیادہ حسین کے ساتھ رہ کر خوش ہونا۔ تو جو ہے یہ اطلاع حضرت سلمان فارسی رسول کے صحابی نے ان کو دی تھی، تو ان کو فوراً یاد آیا۔ آپ گئے، اپنی عورتوں کو کہا کہ جو ہے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہا ہوں، اگرچہ کہ جو ہے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں لیکن میرا ان کے ساتھ رہنا جو ہے مجھے اس سے زیادہ پسند ہے۔ بہرحال زہیر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی جو ہے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ مبارک قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خاصت کو، اپنے ایک شخص کو جن کا نام خیس تھا، خیس بن مسر کو ایک خط دے کر حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے نام پر ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار کر کے جو ہے انہیں کوفہ چلایا، اس بات کی اطلاع دینے کے واسطے کہ ہم یہاں سے نکل چکے ہیں اور عنقریب کوفہ پہنچنے والے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی جو ہے شہادت واقع ہو چکی، تو حضرت خیس کو جو ہے بڑے تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ ایک خط دے کے جو ہے کوفے کی جانب جو ہے چلا دیا گیا۔ آپ کے جو ہے ایک ساتھی ہیں حضرت خیس، تو کہا جاتا ہے کیونکہ جو ہے ناکہ بندی کر دی گئی تھی، جگہ جگہ پہ جو ہے جو ہائی ویز، جو شاہراہ تھی جہاں سے قافلے آتے ہیں، وہاں پہ جو ہے فوج کے دستے جو ہے ٹھہرے ہوئے تھے۔ کوفے کے قریبی میں جو ہے حضرت خیس جو ہے گرفتار ہو گئے اور جو ہے سیدھا جو ہے ابن زیاد کے جو ہے سامنے پیش کر دی گئی۔ تو وہاں پہ بڑا اچھا مکالمہ ہوا ہے، بات اس طرح سے ہوئی ہے کہ حضرت خیس کو جو ہے گرفتار کر کے جب ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، خیس نے جو ہے ابن زیاد سے کہا کہ ابن زیاد تمہیں نواسۂ آل رسول، ابن زیاد نے جو ہے بڑی بدتمیزی کے ساتھ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ تو خیس نے کہا کہ ابن زیاد تمہیں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے احتیاط کرنا چاہیے۔ ابن زیاد نے کہا کہ خاموش رہو اگر جان کی۔ تو وہاں پہ بڑا اچھا مکالمہ ہوا ہے، بات اس طرح سے ہوئی ہے کہ حضرت خیس کو جو ہے گرفتار کر کے جب ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، خیس نے جو ہے ابن زیاد سے کہا کہ ابن زیاد تمہیں نواسۂ آل رسول، ابن زیاد نے جو ہے بڑی بدتمیزی کے ساتھ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ تو خیس نے کہا کہ ابن زیاد تمہیں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے احتیاط کرنا چاہیے۔ ابن زیاد نے کہا کہ خاموش رہو اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو کوٹے کی چھت پر چڑھ کر
حکومت کے باغی حسین کو اس قدر جو ہے گالی دو کہ مجھے یقین ہو جائے کہ اب تم کبھی اس کا ساتھ نہیں دو گے۔ دارالامارت تھا اس وہاں جو پارلیمنٹ تھی اس کے پر چڑھ کے تمام لوگوں کے سامنے جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو ہے خلاف بولو، معاذ اللہ جو ہے گالیاں دو۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو ہے خیز بن مسر جو ہے اوپر چڑھے، بالکل جو اوپر تھا چھت پہ چڑھ کے جو ہے انہوں نے اس طرح سے تقریر کی، تمام کوفے والے جو ہے جمع ہو چکے تھے۔ اے کوفے کے لوگوں، حضرت حسین اس وقت تمام جہاں سے افضل ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کی تقدس ماں صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کے جگر کے ٹکڑے ہیں، اور ان کو خدا کے مقدس رسول نے جنت کے جوانوں کا سردار فرمایا ہے، اپنی خوشبو فرمایا ہے، آسمانوں کا گوشوارہ فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ حسین تمہارے امام مولا علی کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے، ان کی اطاعت کرو، ان کا حکم مانو، ان کا ساتھ دو، ان کی بیعت کرو اور ان کو اپنا امام بناؤ، میں ان کا قاصد ہوں۔ آپ کو چڑھایا گیا تھا، سیدھا سیدھا موت ہے جان پہ کہ جاؤ اور اوپر چڑھ کے جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو ہے خلاف بولو۔ تو آپ نے جو ہے پوری تاریخی الفاظ جو ہے بیان کر دیے۔ ابن زیاد یہاں پہ جو ہے آگ ببولا ہوا، فوراً جو ہے جلادوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اوپر ہی سے جو ہے حضرت خیس کو جو ہے پھینک ڈالو۔ تو اوپر ہی سے گئے اور حضرت خیس رضی اللہ عنہ کو جو ہے پھینک دیا گیا اور اوپر سے گر کے جو ہے آپ کی شہادت لاحق ہوئی۔ یہ بھی جو ہے شہید ہو گئے۔ ادھر مسلم بن عقیل شہید ہوئے، ان کے بچے شہید ہوئے۔ ایک مشکور جو داروغہ تھے جنہوں نے بچوں کی جو ہے حفاظت کی تھی وہ بھی شہید ہوئے۔ اس کے بعد اب یہ جو چوتھے شہید ہونے والے تھے وہ حضرت خیس تھے جو قاصد حسین تھے۔ بہرحال اب یہ جو ہے قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے کی نشست میں سنا تھا جب مسلم بن عقیل قتل کیے جا رہے تھے، اس سے پہلے آپ نے جو ہے کوتوال ابن اشد کو کہا تھا کہ ایک وعدہ میرا پورا کرو کہ اس بات کی اطلاع جو ہے یہاں کے جو حالات بگڑ چکے ہیں اور جو ہمارا قتل ہو رہا ہے، اس بات کی اطلاع جو ہے تم امام حسین کو دینا۔ تو ابن اشد نے وعدہ کیا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک مقام پہ قافلہ رکا، ثعلبہ جس کا نام تھا، وہاں پہ جو ہے ابن اشد کا ایک آدمی آیا اور اس نے جو ہے اس بات کی یہاں پہ تقریباً آدھا راستہ، آدھے سے زیادہ راستہ جو ہے طے ہو چکا ہے۔ یہاں پہ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ابن اشد کا جو ہے آدمی آتا ہے اور اس بات کی اطلاع دیتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جو ہے شہید کر دیے گئے اور آپ کے قاصد حضرت خیز بھی جو ہے شہید کر دیے۔ یہاں پہ جو ہے آپ کو معلوم ہوتا ہے پہلی مرتبہ کہ حضرت مسلم بن عقیل ان کے بچے شہید کر دیے گئے اور ان کا جو ہے قاصد جو بھی گیا تھا وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ بہرحال جب آپ کو معلوم ہوا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے اس وقت جو ہے آپ نے صبر کیا اور آپ کے ساتھیوں کی طرف مخاطب کر کے فرمایا کہ بھائیو وہاں کے حالات بدل چکے ہیں، وہاں کے ہم نے جو حالات جو سن کے نکلے تھے وہ حالات وہاں پہ نہیں ہیں، ہمارے بھائی اور ان کے بچے جو ہے شہید کر دیے گئے اور ہمارا قاصد بھی جو ہے، ہمارا ساتھی خیز بھی جو ہے شہید کر دیا گیا ہے۔ اب آپ لوگ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ لوگ میرا ساتھ دینا چاہتے ہو تو ساتھ دیں، ورنہ آپ لوگ یہاں سے واپس جا سکتے ہیں۔ دو مرتبہ امام حسین نے جو ہے ایسا کام کیا ہے، آگے جا کے آپ نے جو ہے ایک مرتبہ بھی جو ہے چراغ بجھایا ہے اور جو ہے جس کو جانا ہے جانے کا جو ہے حکم دیا۔ تو دیکھیے ایک کوفے والے جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے لوگ تھے، جو حج سے واپس آ رہے تھے اس میں جو ہے کافی کچھ کوفے کے جو ہے حاجیوں کے قافلے بھی تھے، تو وہ بھی جو ہے حضرت امام حسین کے جو ہے قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اس امید پہ کہ امام حسین کا بہت شانہ وہاں پہ استقبال ہوگا، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا بھی استقبال ہوگا۔ تو جو ہی انہوں نے یہ نیوز سنی، یہ خبر سنی، تو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے کوفے والے جو آ رہے تھے حج سے واپس وہ جو ہے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن وہ جو صرف اس نام و نمود کے واسطے آ رہے تھے انہوں نے جو آپ کا ساتھ یہیں پہ جو ہے چھوڑ دیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی جو ہے بھائی، 4 بھائی تھے ان کے، وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اپنے بھائی کا جو ہے ضرور بدلہ لیں گے، ہم یہاں سے جو ہے آگے بڑھیں گے۔ حضرت مسلم رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اندر جاتے ہیں، ناموں سے رسالت عورتیں تھیں جہاں پہ ڈیرا باندھا گیا تھا، ان کو جا کے جو ہے اطلاع دینا ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی۔ آپ نے مسلم بن عقیل کی جو ہی بچی کو دیکھا، آپ کی جو ہے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد جو ہے عورتوں کے پوچھنے پہ آپ نے کہا کہ ہمارا بھائی جو ہے شہید کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک کوہرام مچ چکا تھا، بیویاں صبر کرنے والی صابراں بیویاں تھیں، اس بچی کا بھی نہ جانے کیا حال ہوا ہوگا۔ بچوں سے جو ہے کہا جاتا ہے کہ بچی بڑی تھی، پہلے سے والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، اب اس بات کی اطلاع ملی کہ والد اور دونوں بھائی کو جو ہے شہید کر دیا۔ اب عورتوں کو معلوم ہو چکا ہے اور تمام لوگوں کو بھی جو ہے معلوم ہو چکا ہے کہ جو ہے اب وہاں کے حالات بدل چکے ہیں، بلکہ جو ہے وہاں پہ سیدھا سیدھا جو ہے خون بہایا جا رہا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بچے شہید کر دیے۔ بہرحال اب یہ قافلہ جو ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، الگ الگ راستوں سے یہ مبارک قافلہ 70 سے 80 لوگوں کا یہ قافلہ جو ہے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک مقام آیا جہاں پہ آپ نے جو ہے شب گزاری اور اس کے بعد جو ہے آگے بڑھے۔ وہاں پہ جو ہے بالکل ریگستان کا علاقہ ہے،
آپ راستہ طے کر رہے ہیں، آپ کو جو ہے کچھ درخت نظر آئے، کھجور کے درخت نظر آئے. تو ایک شخص نے کہا کہ جو ہے خدا کا شکر ہے یہاں پہ جو ہے ہمیں کچھ درخت نظر آ رہے ہیں. تو بنی سعد کے کچھ دو لوگ تھے جو آپ کے ساتھی تھے، کہا کہ اس مقام پہ جو ہے کھجور کے درخت تو کہیں نہیں ہیں، ممکن ہے کچھ سوار ہو، کچھ گھوڑ سوار ہو. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں کچھ سوار معلوم ہوتے. تو فوراً آپ نے کہا کہ کیا تمہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو ہے ان لوگوں سے کہا جو آپ کے ساتھ کیا ہیں، جن کو جو ہے راستے سے جو ہے وقفت بھی ہے، ان سے کہا کہ کیا تمہیں کوئی ایسی جگہ معلوم ہے جو پشت پر ہو جس سے فائدہ اٹھا کر ہم ان سے مقابلہ کر سکیں. وہ جو ہے حقیقت میں جو جھاڑ نظر آتا ہے ایک جو ہے ایک چھوٹی سی ایک جماعت تھی، فوج کی جماعت. تو انہوں نے عرض کیا، وہ لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں یہاں پہ کوہ ذوحشم ہے، ایک جو ہے بولی ہے، ایک تالاب ہے یہاں پہ، اگر آپ جلدی کریں اور ان سواروں سے پہلے اس پر قبضہ کر لیں تو بہت بہتر ہوگا. وہاں پر پانی کا چشمہ بھی موجود ہے اور جو ہے لڑائی کے حساب سے ہم جو ہے قوی رہیں گے، ہم جو ہے طاقتور رہیں گے. تو فوراً آپ نے جو ہے اپنے گھوڑوں کو، اپنے جو ہے اونٹوں کو جو ہے دوڑایا اور جو ہے اس کوہ پر، اس بولی پر جو ہے آپ نے قبضہ کر لیا. تھوڑی دیر میں نظر آیا کہ جو ہے 1000 کا جو ہے فوجی لشکر جو ہے جو نظر آ رہا تھا وہ بالکل قریب آ گیا، جس کے سپہ سالار کا نام حر تھا. حر اس کے سپہ سالار کا نام. فوجی لشکر رکا، حر جو ہے جو سپہ سالار تھا آگے بڑھتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے جو ہے ملاقات کرتا ہے. آپ نے پوچھا کہ جو ہے کیوں آئے؟ تو اس نے کہا کہ میں آیا نہیں ہوں بلکہ جو ہے میں بھیجایا گیا. اس نے عرض کیا کہ ابن زیاد نے جو ہے بھیجا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے کوفہ لے جاؤ. تو حضرت حسین نے جو ہے صرف یہ بات کہی کہ نماز ظہر کا وقت ہو چکا ہے، پانی کے چشمے پہ جو ہے چونکہ آپ کا قبضہ تھا، آپ نے کہا کہ پانی پیو اور اپنے جانوروں کو بھی پلاؤ اور وضو کرو اور نماز پڑھو. اگر کوئی دشمن ہوتے، یہی لوگوں نے جو ہے آگے جا کے جب ان کے اوپر پانی کا قبضہ تھا انہوں نے پانی روک دیا. آپ نے پہلے کہا کہ جو ہے پانی پی لو، اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا لو اور جو ہے نماز ظہر کی تیاری کرو. نماز ظہر ادا ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان قافلے والوں کو بھی جو ہے ان جو لشکر آیا تھا ان کو مخاطب کر کے آپ نے ایک تقریر کی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد عرض کیا کہ اے لوگو، خدا تعالیٰ سے ڈرو اور تمہارے لیے کیا ہی اچھا ہے اگر تم ہمارا حق پہچانو اور یقین رکھو کہ خدا تعالیٰ کی رضامندی اور خودی خوشنودی اسی میں ہے کہ تم اہل بیت رسول کو ان ظالموں کے مقابلے میں اولو الامر کے زیادہ مستحق سمجھو. اگر یہ سعادت تمہارے نصیب میں نہیں اور تم یزید کے مقابلے میں ہمیں ناپسند کرتے ہو تو ہمیں واپس جانے دو، اس لیے کہ ہم خود نہیں آئے بلکہ تمہارے بلانے پر آئے ہیں. تم نے ہمیں خطوط پر خطوط لکھے کہ ہم بے امام ہیں، ہماری دستگیری کریے. تو حر جو سپہ سالار تھا اس نے جو ہے عرض کیا کہ مجھے ان خطوط کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کوئی خط لکھا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا، وہ جو ہے 2 تھیلے بھر کے جو ہے لے آیا اور جو ہے سارے خطوط جو ہے انہیں دی. کہا جاتا ہے کہ ان خطوط کے اندر ان لوگوں کے بھی دستخط تھے جو اس فوج کے اندر جو ہے کئی لوگ موجود ہیں، اگرچہ کہ جو ہے حر کے اندر جو ہے نہیں تھا. اب اس کے بعد حر جو ہے شرمندہ ہوا، وہ جو لوگ بھی تھے شرمندہ ہوئے، لیکن سارے لالچی لوگ تھے، سارے جو ہے بدل چکے ہیں اب بالکل ایسے جیسے کہ انہوں نے جو ہے خط لکھا ہی نہیں ہے، اندر سے جو ہے نادم بھی ہے. اس کے بعد اب یہ قافلے والوں نے پھر حر آیا اور کہا کہ جو ہے آپ کو گرفتار کرنا ہوگا، ابن زیاد کا مجھے حکم ہے. حضرت حسین نے جو ہے صاف انکار کر دیا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اب جو ہے اگر لڑنا ہے تو آپ جو ہے لڑنے کے واسطے تیار ہیں. بات چیت میں کیا ہوا کہ حر نے جو ہے قسم کھا لی کہ جو ہے قسم خدا کی میں جو ہے آپ کو نہیں چھوڑوں گا. اللہ تعالیٰ نے حر کے مقدر میں جو ہے سعادت لکھی تھی، نیکی لکھی تھی، اس کا جو ہے تختہ پلٹنے والا تھا دل کا. حر کہتے ہیں آزاد ہونے کو. تو اس نے جب یہ الفاظ ادا کی تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلب القلوب دل کو پھیرنے والا ہے. اس کا دل ایسا بدلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اس تقریر کے بعد، اس بات چیت کے بعد، کہ اس نے کہا کہ ان لوگوں سے تو جو ہے جنگ نہیں کیا جا سکتا، مجادلہ نہیں کیا جا سکتا. اہل بیت کے تھار اہل بیت سے محبت رکھتا تھا. اس نے عرض کیا کہ دیکھیے میں آپ کو قتل تو نہیں کر سکتا، اگرچہ کہ جو لشکر لے کر آیا تھا، اور کہا کہ جو ہے میں آپ کو چھوڑ بھی نہیں سکتا. ابن زیاد کے جاسوس جو ہے اطراف میں جو ہے سارے گھیرے ہوئے، وہ خبر جو ہے وہاں پہ جو ہے بار بار جا رہی تھی. تو کہا کہ صرف میرے پاس ایک ہی چارہ ہے، آپ جو ہے دن میں جو قافلہ چل رہا ہے ہمارے قافلے کے ساتھ ساتھ چلے، رات کو اپنے ڈیرے جو ہے ہمارے سے دور باندھے. میں کہہ دوں گا کہ ناموں سے رسالت ہے، عورتیں ہیں وہاں پہ اہل بیت کی، اسی لیے جو ہے الگ الگ جو ہے ڈیرے باندھے گئے. رات ہو جائے اور جب ہمارے سوار سو جائیں تو آپ جو ہے کسی بھی طرح سے جو ہے یہاں سے ہمارے سے دور چلے جائیں. حر چاہتے تھے کہ جو ہے اپنے سے جو ہے اپنے ہاتھ سے جو ہے ان اہل بیت اطہار کو جو ہے کچھ تکلیف نہ پہنچے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے.
رات کو جو ہے قافلہ اسی طرح کا نکلا. کہا جاتا ہے کہ اسی دوران جو ہے ابن زیاد کا خط بھی آیا اور آپ نے وہ خط جو ہے حضرت حسین کو بتایا جس میں لکھا ہوا تھا کہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے کوئی رحمدلی نہ کی جائے, ان کو جو ہے سخت سے سخت تکالیف دی جائے اور فوراً جو ہے ہمارے دربار تک جو ہے پہنچا دیا جائے. تو بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے رات کو قافلہ جب جو ہے ایک مقام پہ رکا, جیسے کہ جو ہے پلان دن میں کیا گیا تھا, آپ نے جو ہے ان سپاہیوں کے سو جانے کے بعد آپ نے جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ جو ہے جو 70-72 کی جو جماعت تھی اس جماعت کے ساتھ میں جو ہے آپ نے جو ہے اسی رات کو جو ہے ایک دوسری طرف جو ہے کوچ کیا. اب یہ جو ہے رات میں جو ہے سفر کر رہے ہیں, وہ دوسرے آرام سے سو رہے ہیں, یہ مبارک قافلہ جو ہے چلا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ ایک مقام پہ پہنچے کیونکہ رات کا رات جو ہے کافی دور نکل جانا ہے. دشتے نینوا پہ پہنچے, وہاں پہ رکی, تھوڑی دیر آرام کی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے, سیدھی جانب جو ہے امام زین العابدین جو آپ کے فرزند ہے وہ آپ کے بازو جو ہے ٹیکا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نیند لگی اور آپ نے یہ کہتے ہوئے جو ہے آپ نیند سے جاگتے ہوئے بیٹھے کہ ان للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین. حضرت حسین رضی اللہ یہ کہتے ہوئے جو ہے نیند سے جاگتے ہوئے بیٹھے. حضرت امام زین العابدین جو ہے قریب میں تھے, کہا کہ ابا جان خیریت تو ہے, کچھ پریشان کن خواب تو نہیں دیکھا؟ فرمایا کہ ہاں میں نے خواب دیکھا کہ جو ہے ایک سوار جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لوگ چلتے ہیں اور ان کی خزائیں ان کی طرف بڑھ رہی ہے. لوگ جا رہے ہیں اور ان کی خزائیں, ان کی موت جو ہے ان کی طرف بڑھ رہی ہے. یہ صدا سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہماری شہادت کا وقت جو ہے قریب آ پہنچا. امام زین العابدین نے آگے بڑھ کر باپ کے جو ہے مقدس ہاتھوں کو چوم کر عرض کیا کہ پیارے ابا جان, خدا آپ کو کوئی برائی نہ دکھائے, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے لال ہم یقیناً حق پر ہیں, ہم اگر حق پر نہیں تو کون ہوگا؟ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ قافلہ جو ہے یہاں سے اور آگے بڑھتا ہے. وہ حالات بالکل قریب آ رہے ہیں. اب تو جو ہے خوابوں کے ذریعے بھی جو ہے اطلاع دے دی جا رہی ہے کہ لوگ چل رہے ہیں, ان کی خزائیں, ان کی موت ان کی طرف آگے بڑھ رہی ہے. پھر ایک مقام پہ جو ہے یہ قافلہ رکتا ہے, پڑاؤ کرتا ہے. یہاں پہ آپ نے پوچھا کہ اس مقام کا نام کیا ہے, تو عرض کیا کہ جس مقام کو جو ہے اخر کہتے ہیں, عین قاف ر اخر کہتے ہیں. تو آپ نے فوراً کہا کہ میں اخر سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں. اخر کا مطلب ہے بانجھ ہونا, بے ثمر ہونا, بے نتیجہ ہونا اور چوپایوں کے جو ہے پاؤں کاٹ دینا. تو آپ نے جو اس مقام سے جو ہے پناہ مانگے اور آپ جو ہے آگے بڑھ گئے. پھر ایک مقام آیا, وہاں پہ امام حسین رضی اللہ عنہ رکتے ہیں. آپ نے پوچھا کہ اس مقام کا نام کیا ہے, تو عرض کیا کہ اسے جو ہے ارض ماریہ کہتے ہیں. تو آپ نے کہا شاید اس مقام کو کچھ اور بھی کہتے ہیں. تو کہا کہ ہاں حضرت, اس مقام کو کربلا بھی کہتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ پڑاؤ سے یہی مقام, کیونکہ آپ کے نانا کو وہ اس مقام کی مٹی بتائی گئی تھی. آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ صفین سے جب واپس آ رہے تھے اس مقام پہ رکے اور آپ نے بھی اطلاع دی تھی کہ یہاں پہ میرا بیٹا جو ہے شہید کر دیا جائے گا. آپ اس مقام پہ رک چکے, بالکل جو ہے محرم کا مہینہ وہاں پہ آغاز ہو چکا تھا. تو یہیں پہ جو ہے وہ جنگ واقع ہوئی, یہیں پہ جو ہے واقع کربلا جو ہے معرکہ جو پیش آیا وہ یہیں پہ پیش آیا. اللہ چاہا تو اس کی تفصیل اور جنگ کی تفصیل جو اگلی نشست میں پیش کی جائے گی. کل کی نشست بھی مختصر سی ہوگی, لیکن جو پرسوں کی جو نشست ہے جو میرات کی وہ تھوڑی سی لمبی ہوگی, جس میں جو ہے شہادت کی جو ہے تفصیل جو جنگ ہوا ہے اللہ چاہا تو اس تفصیل اس نشست میں جو جمعرات کی جو نشست ہے اس میں جو ہے جنگ کی جو ہے تفصیل بیان کر دی جائے گی. واخر جنم ملائے.